عمران خان صاحب کی بہنیں آئی ہیں میدان میں، اور علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ تینوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کے ساتھ سلمان صفدر صاحب تھے، اور سلمان صفدر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور ان کے علاوہ پارٹی کے باقی لوگ موجود نہیں تھے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ کافی بہت ہی ٹو دا پوائنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ تھی، اور علیمہ خان صاحبہ نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے لیے، کہ انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ اس وقت انتہائی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، لیکن جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بالکل لا تعلق، بلکہ لا تعلق سے بھی زیادہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے ذریعے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ذریعے اور مختلف لوگوں کے ذریعے، ان کا بھی پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے، اور اس لیے اس میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا۔ آج عمران خان کے کیس لگوانے کے لیے ہائی کورٹ میں دوبارہ تشریف لائے۔ پچھلے 13 مہینے ہو گئے سلمان صفدر ہم لوگ کئی گھنٹے آ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ کیس لگ جائے، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کو خاص لایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ عمران خان کے کیس نہ سنے جائیں، اور آج چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہیں، اور ان کو بھی وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دفعہ کھڑی ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے جیسے ہی وہاں کھڑے ہوئی ہیں نا تو دوسری طرف سے چیف جسٹس ہی اٹھ کے بھاگ گئے۔ تو یہ چیف جسٹس اگر بھاگنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گی کہ دیکھیں یہ کرسی کوئی برات اور یہ گاڑیوں اور چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی یہ مقدس ایک جگہ ہے جہاں پہ اس فورم سے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے۔ آپ باہر جا کے دیکھ لیں، تاریں اس طرح لگی ہوئی ہیں، اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں، عدالتیں کھلی ہوتی ہیں، ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے۔ تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا؟ اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو، اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے۔ یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا، یہ جو بالکل کلیپس کر گیا، یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے، اس لیے ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے، ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے، وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے۔ بڑا کلیئر ہو جائے، یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں، یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا، میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے۔ ایک ہی انسان تھا، حسین اخنزادہ، جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا، اس نے مجھے خاص طور پہ کہا، میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل لانا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھیں، اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں، یہ چھپا نہ سکیں، اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو۔ یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی، اور مجھے کہا گیا، یہ حسین اخنزادہ نے کہا، میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے، یہ پھر سے غلط آ رہا ہے، میں نے ٹویٹ کیا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں جی، یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے، اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے،
اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلیں بہنیں نہیں قبول ہیں, یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی, تو ڈاکٹر نشرم برقی کا لے لیں. پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی. نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا, آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر تھے ہم نے سپریم کورٹ میں سلمان صفدر نے جب انہوں نے رپورٹ بھیجی اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جی ہمیں انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا شفا انٹرنیشنل کے لیے. اور وہاں پہ پارٹی فیصلہ کیسے کر سکتی عمران خان کی صحت کے اوپر, جب ہم کلیئرلی 10 میرے ٹویٹس ہیں اور ہم نے کلیئرلی ان کو انڈیکیٹ کیا ہوا تھا پارٹی کو, کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سائلنس ہو گیا, ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیل میں جا کیا رہا ہے, کون رہا ہے, کیوں رہا ہے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے, بلکہ یہ بھی کسی نے کہا شاید یہاں پہ یہ جا کر وہ ویریفائی کریں گے, یہ کوئی پروسیجر ہے جس کے تحت عمران خان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں گے. یہ بھی ہمیں کہا, کسی نے کہا, مجھے یہ بھول گئے. اب یہ بتائیں کہ آپ نے جلدی سپریم کورٹ کی کارروائی پوری کرنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چیف جسٹس کو, آپ نے پورا کیس بند کر کے عمران خان کو فارغ کروا دیا. اس کے بعد ہم کدھر ہیں؟ اور وہ جو محسن نقوی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج کے اندر تاخیر ہوئی ہے. کون سا علاج ہوا ہے؟ یہ سارے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں اس کو چیلنج کیوں نہیں کوئی کر رہے پارٹی والے کہ کون سا علاج ہوا ہے عمران خان کا؟ کون سی اس نے گارنٹی دی تھی؟ عمران خان کا علاج تو ہوا ہی نہیں ہے, وہ تو پمس میں لے کر آئے ہیں. تو کون سا علاج ہوا تھا جب جیل میں گئے تھے؟ وہ صرف معائنے کے لیے گئے تھے تاکہ انڈورس کر سکیں, جو ابھی تک رپورٹ کسی ہمارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی رپورٹ نہیں ابھی تک ہے ہمارے پاس. ہم نے عمران خان نے جیل میں سے میسج بھیجا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کو میرے ڈاکٹرز چیک کریں, میری بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. تو اب ہم پارٹی سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ ہم کہاں جائیں اب؟ جب ہم ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ لوگوں نے جیل میں بھیج دیا. اب پارٹی کا کام ہی نہیں بنتا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر آئندہ کوئی ڈسکشن کریں, کوئی بات کریں ہماری اجازت کے بغیر. یہ ہم بڑا کلیئر کر رہے ہیں, یہ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا. نہیں ہے, ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتہ چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں ہے. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں. دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں حامد خان ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے, عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہے, کہاں ہے ادھر, کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ اب ہمارے سے سنیں گے, جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں, پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا. جی
پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور صاحب نے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے چھپایا؟ محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے، آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر، کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا 3 دن پہلے؟ آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ تو انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا، اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی. علیمہ پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات، اس میں اب پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی، پر آپ نے روکا نہیں ہے انہیں. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے، کوئی رابطہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ہمیں تو بتا رہے تھے، جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے، اور اسی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری ہے، ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے، انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے، آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے؟ آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے؟ نہیں، پہلے میری بات سنیں. بالکل صحیح. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو؟ ایک سیکنڈ، میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتہ دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو، آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میری بہن کہہ رہی ہیں، جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا؟ میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا، پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہے، کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے، آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس پہ میں نے میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا، وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر، وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اگر پارٹی کو میں دے رہی ہوں، آپ جائیں اس کے لیے لڑیں، کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا، اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظمیٰ، ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتہ پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ آپ یہ بات کہہ چکی ہیں. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک SOP، ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم ازیوم کرتے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ، ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کرے. ٹھیک ہے، میرا سوال سر یہ ہے ساروں کو پتہ ہے کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے، کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا، جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گور صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ دوسرا گور صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گور صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا. ٹھیک، وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم وہ جو اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے یہ پہلے بتا دیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ
کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے نہیں، ساتھ ایک انصاف سیکنڈ، کیا ہے یا انہوں نہیں؟ نے یہ کورٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں، ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے، یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی، انہوں نے ان کے لائر ہیں تو آبویسلی بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں، یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو آپ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی؟ کون سی باتیں؟ جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہیں. رپورٹ میں آپ بھی رپورٹ آپ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا کس چیز پہ؟ اسی کو مطمئن کرنے کے لیے جلد آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آگے بتا دیں گے، جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے، جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر، پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ، انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں، اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی، یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے، ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں کہ عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا، اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی خبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے. ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر، اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے، سارا کچھ ریلیکس ہے، جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ، ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں. ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں، ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں، ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں، ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں. ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ، حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا، عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی، جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے، آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر، یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے، ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہے. میڈیکل ایمرجنسی. اچھا جناب، یہ تو ہو گئی یہاں تک بات. اب ذرا تھوڑی سی مزید اس کے باوجود خبریں اچھی آ رہی ہیں اور امپروومنٹ ہو رہی ہے. گو کہ ابھی تک بہت زیادہ کوئی سالڈ قسم کی تو نہیں چیز، لیکن آج توشہ خانہ اور القادر کیس جو ہے وہ ان کی سماعتیں آ گئی ہیں. توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کی آ گئی ہیں جی. اور اس میں بتایا ہے سلمان صفدر صاحب نے بتائی ہے تفصیل، ذرا سنائیے گا جی. اور یہ رزلٹ سے نیوز لے کر آئے چیف جسٹس صاحب کے آفس سے کہ کل صبح سماعت کے لیے یہ ہیئرنگز لگ رہی ہیں. ایک کیس ان کا توشہ خانہ کا ہے، اس میں ہم وکالت ناموں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وکالت نامے جو ہیں وہ جیل اتھارٹیز جو ہیں ان کی اٹیسٹ کر کے نہیں دے رہی. تو یہ بھی آج بات آگے رکھی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں القادر کا معاملہ جو گزشتہ 14 مہینوں سے پینڈنگ ہے، خاتون کی بیل ہے، 7 سال سزا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کی سچویشن آپ کے آگے ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ فائنلی کل صبح بیٹر سینس ہیز پریویلڈ. دی کیسز ہیو بین فکسڈ فار ٹمارو مارننگ. تھینک یو ویری مچ. آج کیسز لگ چکے ہیں، جی ہمیں یہی بتایا گیا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک ہی موقف اپنایا ہے، نہ صرف بات کی ہے، ہم نے اس کو کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کیس لگائیں گے تو ہم کیس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کیس لگنے کی دیر ہوتی ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے. کیس دونوں کیسز آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے 1 گھنٹے میں یہ کیسز ختم ہو جائیں. اگر یہ کیسز سر کیا وجہ ہے؟ بس اس کی وجہ یہ لگیں گے تو ختم ہو جائیں گے خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے. سو آج آئے اس لیے ہیں کہ ان کیسز کو لگا دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے گلا شکوہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت سارے لوگوں کا بڑھ گیا ہے.